اللہ 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 الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ریاکاری کے باب کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی، اور اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ باب ہم لوگ مکمل کر چکے تھے۔ اس کے مسائل میں سے ایک دو مسئلے شاید باقی تھے، تو ان مسائل کو پڑھیے تاکہ پھر نئے باب کا آغاز کیا جا سکے۔ چلیں، بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ریاکاری کا خدشہ تھا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ نمبر 5 میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ریاکاری کا خوف کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے تعلق سے شدید خوف میں مبتلا تھے کہ یہ کہیں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تابع ہیں اس خوف میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور آپ کے اوپر بھی ریاکاری کا خوف کھایا۔ ظاہر ہے جب صحابہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا، جبکہ وہ اس امت کے سب سے برگزیدہ اور سب سے نیک لوگ ہیں، تو ہمارا اور آپ کا شمار اور قطار کس کھاتے میں ہو سکتا ہے؟ یا ہم لوگ کسی بھی وزن کے اندر شمار نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ہمارے تعلق سے اس سے زیادہ اشد، اس سے زیادہ شدید اور اس سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اوپر رؤوف الرحیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ سارے کے سارے مومن ایسے تمام اعمال کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے اوپر فتنوں کا خوف کھاتے تھے، اور آپ نے اپنے امت کے افراد کو فتنوں سے ڈرایا، منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کے اوپر ریاکاری کے تعلق سے خوف کھاتے تھے، تو ہم اور آپ اس زمانے میں اور فتنے کے زمانے میں اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں اور ریاکاری سے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں، تاکہ ہمارے اعمال اس گھناؤنے اور اس گھٹیا بیماری سے محفوظ رہیں، اور اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول کرے اور ان کا اچھا بدلہ ہم کو اور آپ کو عطا کرے۔ چلیں، مسئلہ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی تعریف یہ فرمائی کہ کوئی آدمی نماز جیسے عمل کو اللہ کے لیے ادا کرتے ہوئے عمدن طور پر اس لیے ادا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جی، یہ فائدہ ہے جی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی تفسیر بیان کی، ریاکاری اور شرک خفی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی، اور مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہم کو اور آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَن يُصَلِّ الْمَرْءُ لِلَّهِ، آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ غور سے اس کو سمجھیے، آدمی اللہ کے لیے نماز ادا کرے، یعنی اس کی نماز خالص طور پہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ نماز اللہ ہی کے لیے ادا کر رہا ہے، لیکن اس میں شرک
داخل ہو جا رہا ہے۔ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ کہ وہ اپنے نماز کو مزین کر دے رہا ہے، سجا دے رہا ہے، گاڑھی نماز ادا کر رہا ہے، لما یرا من نظر رجل الیہ، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس کی جانب نظر اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو دکھلانے کی خاطر اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ رکوع سجدہ اگر ہم لمبا لمبا کریں گے تو دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ دیکھو کتنا متقی پرہیزگار ہے، کتنی دعائیں اس کو یاد ہیں، کتنی دیر تک رکوع کر رہا ہے، کتنی دیر تک سجدہ کر رہا ہے، کتنی اطمینان والی نماز پڑھ رہا ہے، ضرور یہ آدمی کوئی متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھے اور اس میں اگر ریاکاری کا شائبہ ہو جائے تو اس کا یہ حال ہے۔ اب جس کی پوری نماز ہی ریاکاری کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری اور شرک خفی کی مثال اور اس کی تفسیر اس مثال کے ذریعے سے دی، اس لیے کہ ریاکاری کے باب میں سب سے زیادہ واقع ہونے والا عمل جو ہے وہ یہی ہے۔ ریاکاری کے باب میں سب سے زیادہ کیا جانے والا عمل یہی ہے۔ اور یہ اس سے اس بات کا بھی پتہ ہم کو اور آپ کو لگتا ہے کہ شیطان اس بات کا حریص ہے کہ وہ ریاکاری کو ہمارے اندر داخل کرے، خاص طور پہ ان عبادتوں کے اندر جو بڑی عبادتیں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے دن بھر میں کیے جانے والی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ دن بھر کے اعمال میں سے سب سے بڑے اعمال 5 وقت کے فرض نماز ہیں، جس کو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتا ہے۔ اور اگر ہمارے ہی نماز کو، بندہ کے نماز کو، بندہ کی عبادت کو اور بندہ کے سب سے قیمتی عمل کو شیطان فاسد کرنے میں اور اس کو برباد کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی بات اور شیطان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنی آرزو کو پوری کر لیا ہم سے۔ لہذا ہم کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اپنے نمازوں کے تعلق سے، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم کو اپنے اعمال سے غفلت برتنا ہمارے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے۔ کسی بھی قیمت پر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی پریشانی کا معاملہ آ جائے، کسی بھی صورت میں ہم کو اپنے عبادتوں کے رقابت سے اور عبادتوں کے اوپر نگرانی کرنے سے غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ کسی بھی وقت شیطان داخل ہو کر کے ہماری عبادتوں کو کیا کرے؟ نقصان پہنچا دے۔ چلیں یہ باب ختم ہوا۔ باب نمبر 37، انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ بس باب من الشرک ارادت الانسانی بعملہ الدنیا، انسان کا اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرنا یہ ایک طرح کا شرک ہے، ایک طرح کا شرک ہے۔ ہاں جی، ریاکاری میں اور اس میں کچھ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ریاکاری میں اللہ کے لیے ہی دنیا کے ہوگا۔ ساتھ آخرت بھی طلب کرتے ہیں، اور اس میں صرف دنیا۔ اس میں صرف دنیا طلب کر رہے ہیں، اور کوئی؟ اور کوئی فرق؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں باب ایک ہی ہے۔ جو باب ریاکاری کا ہے، یعنی شیخ الاسلام کو، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، اس باب کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ کتاب التوحید کے شرح کرنے والے لوگوں نے اس کو لکھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، اور دونوں کے مقصد کے درمیان بھی فرق ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ابواب، جو ریاکاری کا باب اور یہ دنیا کے کا معاملہ یا دنیا کے فائدے کو طلب کرنے کا یہ باب جو ہے، اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے بتائیے؟ ریاکاری کرنے والا مشرک ہے یا نہیں ہے؟
جی ہاں مشرک ہے، تو اس کے شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اصغر. ہاں جی، اور کوئی؟ بولیے. خفی. اور نفاق. اور بتایا تھا نا، شرکن فی القصد والارادہ. کیا کہتے ہیں؟ شرکن فی القصد والارادہ، قصد میں اور ارادے میں شرک کرنا. اور ہم نے بتایا تھا ریاکاری کے باب کا جب مقدمہ آپ کے سامنے بتا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ باب اور اس کے بعد آنے والا باب جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ریاکاری کے باب کو شرکن فی القصد والارادہ کی وضاحت کے لیے ریاکاری کا باب اور اس کے بعد میں آنے والے باب کا تذکرہ کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری اور اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرنا یہ شرک کے کن قسموں میں آئے گی؟ کس کیٹیگری میں اس کا ذکر ہوگا؟ شرک فی القصد والارادہ. ہاں، شرکن فی القصد والارادہ، ارادہ میں اور قصد میں شرک کرنے کے تعلق سے باب. سب سے پہلے جب ہم اس باب کی شروعات کریں تو ضروری ہے کہ اس سے قبل جو ریاکاری کی باب ہم لوگوں کے سامنے گزر چکی ہے اور ان دونوں ابواب کے درمیان فرق کیا ہے اس کو جاننے کی، دونوں کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دونوں باب ایک ہی جیسے ہیں تو دونوں کو ایک باب میں ذکر کر دینا تھا، الگ سے یہ باب قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا. لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے تقریباً 2 وجہ سے. پہلا تو یہ ہے کہ دونوں کا مقصود الگ الگ ہے، ٹارگٹ دونوں میں جو ہے نا الگ الگ ہے. ریاکاری میں بندے کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے جی؟ کیوں ریاکاری لوگوں کرتا ہے؟ لوگوں کی لوگوں تعریف کو کی وجہ دکھانا. سے عمل کرنا. لوگوں کی تعریف اور لوگ اس کا ذکر کریں، ذکر خیر کریں، اسی لیے کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ریاکاری کے باب میں انسان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی اچھائی بیان کی جائے اور لوگوں کی زبان کے اوپر اس کی اچھائی کا تذکرہ ہو، زبان زد عام ہو، اس کی باتیں لوگ کیا کریں، فلاں تہجد گزار ہے، فلاں بہت نیک آدمی ہے، فلاں کا معاملہ بڑا متقی، بڑا تقوی والا بندہ ہے، یہ باتیں ہوں، یہ ریاکاری میں مقصود ہوتا ہے. جبکہ اس باب کے اندر یعنی عمل دنیا کو طلب کرنے کے اس باب کے اندر دنیاوی مصلحت اس کے پاس ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو یا بیوی سے ہو یا اور دوسری کسی چیز سے ہو. تو پتہ چلا کہ دونوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. جب مثال آپ کے سامنے آئے گی تو مثالوں سے مزید وضاحت ہوگی. بس سمجھیے کہ ریاکاری میں بندے کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، اور اس باب میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں بندہ دنیاوی مصلحت طلب کرتا ہے، چاہے مال ہو، چاہے بیوی ہو یا اور دوسری چیزیں ہو، اس کو طلب کرنے والا ہوتا ہے. دوسری وجہ دونوں کے درمیان فرق کی کہ ریاکاری کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں بندہ ریاکاری کرتا ہے، اس میں باعث کیا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ریاکاری کرنے کے اوپر بندے کو ابھارتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ آخرت پر ایمان نہ ہونا. ہاں، یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاکاری کے اوپر ابھارنے والی کون سی چیز ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو اس بات کے اوپر ابھارتی ہے کہ وہ نیک عمل کر کے دنیا طلب کرے، دنیا حاصل کرے. ریاکاری کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ مخلوق کی تعظیم کرتا ہے آدمی. ظاہر ہے جس کو دکھا رہا ہے وہ اس کو، اس کی نگاہ میں وہ آدمی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، تبھی تو اس کو دکھا رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی. جس کے لیے نماز وہ گاڑھی پڑھ رہا ہے یا لمبی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی نگاہ میں اس کو بہت بڑا آدمی سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کو دکھا رہا ہے.
تو ریاکاری کرنے کی وجہ یہاں پہ کیا ہے؟ تعظیم المخلوق، مخلوق کی تعظیم میں وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے کہ اپنی نمازوں کو بھی ادا کر رہا ہے، نیکیوں کو بھی انجام دے رہا ہے، تو مخلوق کو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے کہ اگر وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو اپنی نماز کو جتنی گاڑی وہ پڑھ رہا ہے، جتنی لمبی نماز ادا کر رہا ہے، اتنی لمبی نماز نہیں ادا کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری میں جو مقصد ہوتا ہے بندے کا، جو ریاکاری کے اوپر ابھارنے والی جو چیز ہوتی ہے، وہ مخلوق کی تعظیم ہوتی ہے۔ اور دنیا چاہنے میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ شہوت پرستی، نفس پرستی۔ نفس کو مال پسند ہے، نفس کو دنیا پسند ہے نا؟ تو شہوت پرستی میں پڑھ کر کے، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں پڑھ کر کے وہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے۔ یہاں پر کسی انسان کی تعظیم مطلوب نہیں ہوتی ہے، کسی انسان کی تعظیم مطلوب نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے دونوں فرق کو یا نہیں سمجھے؟ جی الحمدللہ۔ جب سمجھ گئے تو اب آئیے کہ اگر کوئی بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا حکم ہوگا جی؟ بتائیے۔ حرام ہوگا۔ تینوں احکام اس کے اوپر نافذ ہوں گے۔ کبھی وہ شرک اکبر ہوگا، کبھی شرک اصغر ہوگا، اور کبھی کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ ہوگا۔ لیکن کب شرک اکبر ہوگا، کب شرک اصغر ہوگا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہم مثالوں سے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ بندہ کا اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرنا اگر اس کے پورے اعمال کو شامل ہو اور اس کے اصل اعمال کو شامل ہو، ہے نا؟ مثال کے طور پہ جیسے اسلام کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے۔ کیوں قبول کر رہا ہے؟ تو نہیں اس لیے قبول کر رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تم کو اتنا مال دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے۔ یا پتہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو کوئی بہت مال سے نوازتا ہے، وہ مال حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اعمال کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ اپنے اصل اور اپنے فروع کے ساتھ پوری کی پوری عبادت اس کی دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے نا؟ یعنی بندے کا عمل شروع سے لے کر کے آخر تک اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے۔ کوئی بھی عمل وہ کرتا ہے تو دنیا طلب کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، تو ایسے بندے کا یہ عمل کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہے اور اقرار کر کے یہ عمل کرتا ہے اس طرح سے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بولیے۔ ہاں، شرک اصغر۔ مشرک کہیں گے، مشرک۔ ماشاءاللہ، یہ کسی نے جواب دیا، بہت اچھا جواب۔ مشرک کہیں گے اس کو، اس لیے کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ عبادت غیر اللہ مع اللہ۔ اے بھائی مشکل تو نہیں ہو رہا جی آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں ہاں، الحمدللہ نہیں۔ سمجھیے، اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھیے ہم سے، ہم پھر بتائیں گے بات، 2 بار 3 بار کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن سمجھیے بات کو۔ اگر اپنے عمل کے ذریعے سے دنیاوی معاملے کو حاصل کرنے والا شخص اگر شہادتین کا اقراری ہے نا؟ شہادتین کا اقراری ہے تو وہ کیا ہے؟
بولیے، مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے. اور اگر شہادتین کا اقرار کرنے والا نہیں ہے تو کافر. ہاں کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. فاسق. منافق ہے بھائی، منافق ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے عمل. سمجھ گیا؟ جی. چلیں. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے، ہاں سمجھ جی نہیں آیا تھوڑا. جی جیسے آپ بولے کہ شہادتین کا اقرار نہیں کر رہا ہے تو وہ منافق ہے، اور شہادتین کا اقرار کر رہا ہے لیکن عمل دنیا کے لیے کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے. تو منافق بھی تو وہی کرتے تھے کہ شہادتین کا اقرار کرتے تھے لیکن عمل مطلب دنیا مطلب دکھانے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے تھے جو منافق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو مشرک اور منافق کیسے ہوئے؟ دونوں تو منافق ہونا چاہیے، یہ سمجھ نہیں آیا. اچھا سوال ہے. منافق جو ہے وہ منافق شہادتین کا اقرار کیوں کرتا ہے؟ دکھلانے کے لیے. لوگ مسلمان بولے. ہاں نہیں، جن کا سوال ہے وہ جواب دیں تاکہ بات سمجھ میں آئے ان کو. دعوے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کے اصل عبادت میں وہ چیز نہیں ہے. گویا اس کا ہونا نہ ہونا دونوں کے دونوں برابر ہے. ہونا نہ ہونا دونوں کے دونوں برابر ہے. دل سے گواہی نہیں دیتا نا. ہاں شروط کو وہ مکمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. چلیں، تو پتہ یہ چلا کہ منافق وہ ہے جو اپنے اسلام کو ظاہر کر رہا ہو. اور کیوں اسلام کو ظاہر کر رہا ہو؟ کیا اس کو اللہ رب العالمین سے خوف ہے اس لیے ظاہر کر رہا ہے اسلام کو؟ نہیں، بلکہ دنیا کے طلب کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ اسلام کو ظاہر کر رہا ہے. جو آدمی اسلام کو ظاہر کرے اپنے تمام اعمال کے اندر، اور تمام اصل اعمال کے اندر اور فرع اعمال کے اندر، تو یہ آدمی منافق ہے. اور جو آدمی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے اور اس کا پورا عمل وہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملات کے لیے ہے، تو ایسا آدمی مشرک ہے. اور اس کے علاوہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ شرک اصغر کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد آئیے کہ اگر کوئی آدمی دنیا چاہنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ عمل کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ عمل کر رہا ہے اور دنیا طلب کرنا چاہ رہا ہے، خالص دنیا طلبی کے لیے عمل کر رہا ہے، خالص، یہ خالص کا قید لگانا ضروری ہے، یعنی اس کا پورا عمل دنیا طلب کرنے کے لیے ہے، تو اس کا عمل کیا ہے؟ باطل ہے. اور ایسا کرنے والا آدمی گنہگار ہے. دلیل اس کی اللہ رب العالمین کا قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم. جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی رنگینی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا پورا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. اور یہ آیت بعد کی آیت میں جب ذکر ہوگی تو وہاں پر اس کا مزید خلاصہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. اسی طریقے سے علم دین کا سیکھنا جی افضل اعمال میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، علم دین کا سیکھنا افضل اعمال ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما، جو آدمی کوئی علم سیکھے، مما یبتغى به وجہ اللہ، جس میں وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، یعنی ایسا علم جس کے ذریعے سے رب العالمین کی رضامندی طلب کی جاتی ہو، وہ علم سیکھے بندہ. لیکن کس لیے سیکھ رہا ہے؟ اس لیے سیکھ رہا ہے لا يتعلمه
इल्ला लियुसीब बिही अर्दम मिन दुनिया, ताकि उसके जरिए से वो दुनिया कमाए, दुनिया हासिल करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यजिद अरफल जन्नति यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ऐसा करने वाला आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने और इब्न माजा रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो पता ये चला कि चाहे जितना अफजल से अफजल अमल क्यों ना हो, अगर बंदा अपने उस अमल को दुनिया तलबी के लिए कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो वो अमल उसका क्या होगा, उसको फायदा देने के बजाय नुकसान देगा। जैसा कि इस हदीस में है कि इल्म दीन जो खैरुल आमाल है, बड़े आमाल में से एक अमल है, लेकिन उसको भी अगर बंदा इसलिए कर रहा है कि दुनिया हासिल करे, लोगों के सामने तारीफ सुने, या इल्म हासिल करके वो माल कमाए, पैसे बटोरे, दुनिया इकट्ठा करे, इसलिए अगर इल्म सीख रहा है, उसके दिल में ये नीयत है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो आदमी क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तो इससे ये पता चला जी, ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत कर रही है कि अगर किसी बंदे के अमल के अंदर सिर्फ दुनिया तलबी की नीयत है, तो उसका ये अमल क्या है, बातिल है, और उसका करने वाला आदमी गुनहगार है। इसके ऊपर उलमाए उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है, उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जी कि इंसान अमल कर रहा है, लेकिन कुछ दुनिया तलबी उसके अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन उसका पूरा का पूरा अमल दुनिया तलबी के लिए नहीं होता। तो ऐसे अमल के लिए उलमा के 4 अक़वाल हैं। कितने अक़वाल हैं? 4 अक़वाल। मिसाल के तौर पर इंसान रोजा रख रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, अल्लाह से सवाब हासिल करने के लिए, लेकिन साथ साथ वो रोजा इसलिए भी रख रहा है कि ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजेदारों को कुछ माल देते हैं, पैसा देते हैं रोजा रखने वालों को। अब वो उसके नजर में ये भी है कि मुझको पैसा मिले, ठीक है। अब उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी भी तलब की इससे, और दुनिया भी हासिल करनी चाहिए। ऐसे इस अमल का क्या हुक्म होगा, इस सिलसिले में उलमा के 4 जिहात हैं। सबसे पहली जिहत देखिए, बंदा अगर अपना पूरा का पूरा अमल दुनिया के लिए अंजाम दे रहा है, चाहे वो अमल कलील हो या कसीर हो, तो उसका अमल क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। ये अक़वाल नकल कर रहा हूं अभी मैं, ये मत समझिएगा कि ये राजे मसला है, नहीं। कौल को पहले जमा कर लीजिए सबको, उसके बाद मसला क्या राजे है वो आपके सामने हम बयान करेंगे। उसकी मिसाल देते हैं फुक़हा, कहते हैं कि एक आदमी वुजू करे। वुजू क्या है जी, बोलिए फटाफट, वक्त हो गया। वाजिब, फिर वाजिब, वुजू क्या नमाज है की जी? शर्त, हाँ? नमाज की शर्त में से। बोलिए इबादत है। क्या है? इबादत है। यहाँ बात चल रही है इबादत के ऊपर ना, अहकाम के ऊपर बात नहीं चल रही, इबादत के ऊपर बात चल रही है। वुजू इबादत है। एक सेकंड, एक फोन आ गया। जी, तो क्या हुआ, अब ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बहुत भारी हो जा रहा है। वुजू क्या है? वुजू इबादत। इबादत है। अब अगर कोई आदमी, इन दिनों बहुत गर्मी है, पड़ रही है नहीं पड़ रही है गर्मी, जी, कोई आदमी वुजू करे, जोहर की वुजू, और नियत ये भी रखे कि हमको ठंडक भी हासिल होगी वुजू से। ठंडक हासिल करना ये इबादत है या दुनियावी मामला है? दुनियावी मामला। दुनियावी मामला है। वुजू भी कर रहा है और ठंडक हासिल करने का इरादा भी रखता है एक साथ, यानी वुजू वो कर रहा है 2 नियतों के साथ। एक दीनी नियत है, एक शरई नियत है, और एक दुनियावी नियत है। ठीक है। दीनी नियत और शरई नियत यह है कि वो नमाज अदा करेगा, और दुनियावी नियत यह है
کہ وہ وضو سے ٹھنڈک حاصل کرے گا، ہے نا؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، وہ اس وضو سے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تمہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ آدمی غیر مخلص ہے، غیر مخلص ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو، صرف اسی کو قبول کرتا ہے، باقی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ جب وضو باطل ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا۔ باب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ بتائیے۔ شیخ اگر وضو نماز کے لیے کی جائے، اگر اس دوہرا نیت کی وجہ سے تو وضو نہیں ہوگی، لیکن جیسے سونے سے قبل کی جو سنتیں ہیں اگر اس میں وضو کی جائے اور یہی نیت کی جائے کہ ٹھنڈک بھی ہو جائے اور وضو بھی کی جائے، تو کیا پھر وہ جو فضیلت ہے وضو کے دوران جو سونے کا اس سے بھی محروم ہو جائے گا بندہ؟ یہ قول تو اسی کے لیے ہے، یہ قول اسی کے لیے ہے نا بھائی۔ جب اس وضو سے نماز نہیں ہو سکتی ہے تو اس وضو سے فضیلت کیسے ملے گی بتائیے؟ اور اگر فضیلت ملے گی تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آپ لوگ۔ کیا یہ باب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی لیکن اور ایک بار سننا پڑے گا۔ ہاں ریوائز کر لیں سے اور اچھا ہوگا آڈیو سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل سے شروع سے پڑھیں گے اسی کو۔ ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ امید ہے کہ نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ کل پڑھیں گے پھر۔ اللہ 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 اللہ